کام کی زیادتی کے باعث انیتا کو آج دفتر میں کافی دیر تک بیٹھنا پڑا تھا۔ باہر نکلی تو سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ دن کی روشنی میں اندھیرے کی اچھی خاصی ملاوٹ ہو چکی تھی۔ اس نے تیزی سے قدم اٹھائے تاکہ مکمل اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ تیزی سے گہرے ہوتے اندھیرے اور گھر جلد پہنچنے کی فکر میں اسے سڑک کے عین بیچ میں بیٹھا ہوا کتا نظر نہ آیا اور وہ اسے اپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے گزر گئی۔ کتا مارے درد کے بلبلا اٹھا اور اسے کاٹنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ انیتا کی ٹانگ اپنے دانتوں میں جکڑتا، انیتا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ لگا دی۔ کتا اسے یوں فرار ہوتے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ مارے خوف کے اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ اس بھاگ دوڑ اور پریشانی میں اسے بالکل اندازہ نہ ہو سکا اور وہ سڑک کے ساتھ ساتھ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے اس گھنے اور تاریک جنگل میں جا گھسی، جس کی خوفناکی کے باعث لوگ دن کے وقت بھی اندر جانے سے گریز کرتے تھے اور حکومت کی جانب سے بھی اس میں داخلے کی ممانعت تھی۔ جانے وہ کتنی دیر تک بھاگتی رہی۔ جب وہ دوڑتے دوڑتے تھک گئی تو ذرا سانس لینے کو رکی۔ اس نے دائیں بائیں نظریں گھمائیں تو مارے خوف کے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ جنگل کے اس حصے میں آگ کے الاؤ کے سامنے ایک ننگ دھڑنگ سادھو آسن جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد انسانی ڈھانچے، خون سے بھرے دبلے پتلے ایک کالا بت اور بے شمار چھوٹی بڑی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انیتا کی چیخوں کی وجہ سے سادھو کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ اس کا چلنا ادھورا رہ گیا تھا۔ اپنی مہینوں کی محنت کو یوں جاتا دیکھ کر وہ تو جیسے پاگل ہی ہو گیا۔ انیتا کی چیخوں کے ساتھ ساتھ سادھو کی غیظ و غضب بھری دھاڑیں بھی گھلنے لگیں۔ اس کی چیخ و پکار نے جنگل کو جگا دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروحیں اس کی ناکامی پر قہقہے لگا رہی ہوں۔ اتنا بھیانک ماحول دیکھ کر انیتا خوف کے مارے وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سادھو غصے کے مارے ابھی تک چیخ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی گردن مروڑ دے۔ وہ اپنا خنجر لیے انیتا کی طرف لپکا۔ وہ چاہتا تھا کہ انیتا کو وہیں پہ ختم کر دے، لیکن انیتا کا حسن دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترا خون ہوس کے رنگ میں ڈھلنے لگا۔ وہ کچھ سوچ کے چپ ہو گیا اور جھک کے انیتا کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے جنگل سے باہر لے آیا اور سڑک کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں چھوڑ کے خود غائب ہو گیا۔ وہ ساری رات بے ہوشی کی حالت میں وہیں پڑی رہی۔ صبح کا اجالا ہونے لگا تو اس کی بے ہوشی کا زور ٹوٹ گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گمسم کیفیت میں بیٹھی رہی۔ اچانک اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو پاس بیٹھی ایک کالی سیاہ بلی پر نظر پڑی۔ بلی کی آنکھوں سے ٹپکتا غصہ دیکھ کے وہ کپکپا اٹھی اور جلدی سے اٹھ کر سڑک کی طرف بھاگی۔ وہ اندازے کے مطابق سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی اور جلد ہی مین روڈ پر جا پہنچی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا کر وہ تھکن اور بخار سے ٹوٹتے جسم کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر ڈھہ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ پورا ہفتہ بخار میں تپتی رہی۔ اسے گھر والوں کو بتانے کا موقع ہی نہ ملا کہ اس کے اوپر کیا بیتی تھی۔ اس دوران کمرے کی کھڑکی میں وہی کالی بلی روز آ بیٹھتی اور اسے یوں بے سود دیکھ کر واپس لوٹ جاتی۔ آہستہ آہستہ انیتا کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ وہ روز بلی کو آتا جاتا دیکھتی رہتی۔ آخر ایک دن اس نے بلی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ بلی بھی جیسے اس بلاوے کی منتظر تھی، چھلانگ لگا کے اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ انیتا بلی سے مانوس ہونے لگی، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی یادداشت سے وہ واقعہ محو ہو گیا۔ انیتا کے سو جانے کے بعد بلی کی شکل میں موجود وہ سادھو اپنا اصل روپ دھار لیتا اور ساری رات انیتا کے جسم سے کھیلتے گزار دیتا تھا۔ صبح انیتا اپنے جسم پہ نیل اور بلی کے کھرونچے دیکھ کے حیران ہوتی رہتی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ معاملہ آخر ہے کیا۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم داغ دھبوں سے بھرتا جا رہا تھا، لیکن اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ وہ جو کبھی بہار میں کھلے ہوئے پھول جیسی تھی، دھیرے دھیرے مرجھانے لگی اور ایک دن موت کی زرد آندھی اسے اپنے ساتھ اڑا لے گئی۔ اس کے مرنے کے بعد وہ کمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، مگر چاندنی راتوں میں اس میں سے کسی بلی کے رونے کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔